अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम इमरान ख़ान से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं और अडियाला जेल में वो इस वक्त कैद हैं। तकरीबन 380-390 रोज़ हो चुके हैं जब से इमरान ख़ान अडियाला जेल में कैद हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं और यहाँ तक कि इमरान ख़ान के जो मुखालिफिन हैं और जो सियासी हल्के हैं, उनके दरमियान अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के इंतहाई बहादुर तरीन सियासी लीडर हैं। इमरान ख़ान के बारे में पहले ये बातें की जाती थी कि इमरान ख़ान जो है वो जेल नहीं जाएंगे। फिर इमरान ख़ान के बारे में ये बातें होती रहीं कि इमरान ख़ान जैसे ही जेल जाएंगे तो वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि इमरान ख़ान के बारे में ये भी कहा गया कि इमरान ख़ान मुबैना तौर पर किसी नशे की आदत में मुब्तला हैं और अगर उनको जेल में बंद कर दिया गया तो इमरान ख़ान को जब उस मखसूस नशा की सप्लाई बंद होगी तो फिर इमरान ख़ान जो है वो जेल से रिहा होने के लिए हर डील का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर लोगों को ये बता रहे हैं कि इमरान ख़ान ना तो झुका है, ना बिका है और ना ही उसने किसी किस्म की कोई डील की है। और इमरान ख़ान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पीछे छोड़ दिया है, आसिफ अली ज़रदारी को भी पीछे छोड़ दिया है और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जो हैं वो इंतहाई बुज़दिल साबित हुए हैं जब उनको कैद किया गया है। और ना तो नवाज़ शरीफ ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, ना मरीम नवाज़ ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और ना शहबाज शरीफ ने। और आसिफ अली ज़रदारी के बारे में भी अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी को कौन सी जेल हुई है। आसिफ अली ज़रदारी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ जेल के दौरान। आसिफ अली ज़रदारी जेल की बजाय किसी एयर कंडीशनर कमरे में रहते थे, किसी रेस्ट हाउस में रहते थे और जहाँ भी आसिफ अली ज़रदारी रहे हैं उनको हर चीज़, ज़िंदगी की हर आसाइश फराहम की गई है। लेकिन अब इमरान ख़ान भी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ की सख्त तरीन जेल इमरान ख़ान झेल रहे हैं। इतनी सख्तियाँ इमरान ख़ान पर की गई हैं कि इनकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान ख़ान के इस बारे में बयानात भी आ रहे हैं और अब जो सबसे ज़्यादा बयान इस वक्त ज़ेर बहस है वो इमरान ख़ान की एक वसीयत है जो कि अलीमा ख़ान की चैट के ज़रिए लीक हो चुकी है। और उस वसीयत नामे में इमरान ख़ान ये कह रहे हैं, ये जो कोई जून 2023 की चैट है जो कि अलीमा ख़ान के फ़ोन से लीक की गई है। और उस वसीयत नामे में इमरान ख़ान ने अडियाला जेल की कैद के दौरान ये कहा है कि जब उनको फांसी दी जाए, इमरान ख़ान को जब फांसी दी जाए तो फिर उनके ऊपर, उनके मुंह के ऊपर कोई काला कपड़ा न डाला जाए, उनके हाथ न बांधे जाए और उनको कलमा तैयबा का विर्द करने दिया जाए ताकि उनके जो वर्कर्स हैं वो देख सकें कि इमरान ख़ान ने फांसी के फंदे को किस तरह बहादुरी से, किस तरह जवां मर्दी से फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा है। इमरान ख़ान का जो बयान सामने आया है उसमें इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनका जो जनाजा है वो चुपके से ना पढ़ाया जाए बल्कि सरेआम इमरान ख़ान का जनाजा पढ़ाया जाए। तो इमरान ख़ान अपने बयानात से ये साबित कर रहे हैं कि वो किसी से ना डरते हैं और ना किसी के आगे झुकते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो भी दुनिया को ये बता रहे हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, आलम इस्लाम का जो इस वक्त लीडर है वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब भी आसिफ अली ज़रदारी हों, नवाज़ शरीफ हों या फिर शहबाज शरीफ हों, उनको गिरफ़्तार किया गया तो कोई ना कोई उनको बीमारी लाक हो जाती है। लेकिन इमरान ख़ान गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे
سے جیل میں ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان، ان کے ذاتی معالج نے بھی آج سے 2 دن پہلے ان کا معائنہ کیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا، جس میں سرکاری ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دوا تجویز کی تھی، لیکن عمران خان کے اپنے معالج نے سرکاری ڈاکٹر کی دوا لینے سے روک دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی درخواست پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کر کے رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے، اور عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف نے طبی معائنہ کیا ہے عمران خان کا، اور ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں ڈاکٹر عاصم یوسف کا یہ کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان اس وقت تندرست اور متحرک ہیں، جیل میں ان کی صحت کافی اچھی ہے اور انہیں جیل میں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کا پیٹ بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بھی معمول کے مطابق ہے، اور ان کا جیل میں مورال کافی بلند ہے، وہ جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا پھر ڈاکٹر فیصل کو ہر 2 ہفتے بعد بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کی اجازت ملنی چاہیے، اور ان کے فالو چیک اپ بھی بہت ضروری ہیں۔ تو ذاتی معالج بھی 1 سال بعد جب عمران خان کا معائنہ کر رہے ہیں، طبی معائنہ، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بالکل حشاش بشاش ہے، لیکن نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پلیٹلیٹس اسی لیے گرائے گئے تھے کہ انہوں نے لندن جانا تھا۔ اور آصف علی زرداری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب ان کو یہاں جیل میں رکھا گیا تو ان کی بیماری کی رپورٹس پیش کی گئیں اور ان کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، اور پھر ان کی عبوری ضمانت کرا کے تو ان کے کیسز وغیرہ ختم کرائے گئے۔ تو عمران خان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں نہ تو جیل سے ڈرتا ہوں نہ سختیوں سے ڈرتا ہوں۔ اب جو بیانات عمران خان کے آ رہے ہیں اس میں بھی وہ انتہائی بہادری کے ساتھ اپنا بیانیہ جو ہے وہ مسلسل پیش کر رہے ہیں، جس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بتا سکیں کہ اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے۔ عمران خان کی جو تازہ ترین گفتگو ہے، انہوں نے حکومت کے اوپر بھی تنقید کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ صرف صاف شفاف انتخابات کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عمران خان چونکہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور ڈرنا ہے تو پھر خدا سے ڈرنا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عمران خان کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے، اس لیے مجھے پسینہ آتا ہے، اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا۔ تو یہ جو بیانات ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان بہادری کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور موقف ہے ان کا 8 فروری کے الیکشن سے متعلق۔ اور جو تازہ ترین گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف پر الزام لگایا ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار یہ دونوں شخصیات ہو گئیں۔ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے 2 کوششیں کی گئی ہیں اب تک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی جو عدالت یہاں پر جیل ہے اس میں بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی عمران خان نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں جو آرمی چیف ہیں ان کو اپنے نشانہ بنایا ہے، جنرل فیض کی وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور جنرل فیض کو اثاثہ سمجھتے رہے ہیں اور اثاثہ قرار دیتے رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صرف اور صرف اقتدار کے لیے یہ بیان بازی کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اقتدار ملے گا تو یہ جو ان کے بیانات آنے کا سلسلہ ہے یہ رک جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ کا مقصد یہ تھا، اور ایک سوال بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب آپ خود بتائیں کہ اب تک کی جو 1 سال سے زائد کی جیل ہے اس میں عمران خان نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے، یا پھر آصف علی زرداری نے، یا پھر نواز شریف نے؟ تو اس کا جواب چاہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار اور جواب جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں۔